درستی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیہ سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام اعرفوا العقل وجندہ والجہل وجندہ تہتدوا صلوات علی محمد وآل محمد ایمان و عقل کے عنوان سے ہم نے اس سلسلہ مجالس کو شروع کیا. عشرہ مجالس میں ہم نے آپ کے سامنے تعریف پیش کی عقل کی کیا ہے، ایمان کی تعریف پیش کی کہ ایمان کیا ہے. امیر المؤمنین نے فرمایا ہے کہ صرف دل سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، دل میں ماننا، معرفت حاصل کرنا، زبان سے اقرار کرنا اور زندگی میں باعمل بننا، یہ ایمان ہے. کچھ چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے. جیسے جیسے انسان کی عقل بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے عقل بڑھتی جاتی ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں آگے بڑھنے میں. تو ہم نے عرض کیا ہے اس عشرے کے دوران کہ کبھی بھی مکاری عیاری کو عقل نہ سمجھیں. عقل انسان کو گناہوں سے پاک رکھتی ہے، بامعرفت بناتی ہے، اہل بیت سے قریب کرتی ہے. بعض اوقات آپ دشمنان اہل بیت کو دیکھیں گے، دیکھنے میں عقل مند نظر آتے ہیں. جب پوچھا امیر المومنین سے یا علی یہ بہت عقل مند ہے، تو آپ نے کہا نہیں، یہ شیطنت ہے، عقل نہیں ہے. عقل وہ ہوتی ہے جو انسان کو با ایمان بناتی ہے. اب بتایا یہ ہے مولا نے، جو حدیث میں نے انتخاب کی ہے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کرنے کے لیے، کہ چھٹے امام کی حدیث میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ عقل اس کے 75 سپاہی ہیں اور جہل کے جہالت کے بھی 75 سپاہی ہیں. اور جو ہم صفات پیش کر رہے ہیں وہ جو فوج ہے، اگر ان کو پہچانتے چلے جائیں گے تو وہ عقل کی علامت ہیں. جن چیزوں کو بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں یہ عقل ہے، وہ عقل نہیں ہوتے. عقل وہی ہے جو معصوم نے فرمایا یہ عقل کی علامات ہیں. تو ہم نے آپ کے سامنے کچھ صفات کو پیش کیا ہے. آج 2 اور صفات کو پیش کروں گا، لیکن اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. پیغمبر اسلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کچھ نوجوان ہیں جو بہت بڑے بڑے پتھر اٹھا رہے ہیں. تو آپ نے فوراً سوال کیا میرے بچوں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ ہم جاننا چاہتے ہیں ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. جیسے آج کے زمانے میں وزن ہوتا ہے معلوم کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ وزن اٹھائے، اس زمانے میں اس طرح سے باقاعدہ وزن کے لیے بار اور بڑے بڑے ڈش وغیرہ نہیں ہوتے تھے. وہاں پہ اس زمانے میں لوگ پتھر اٹھاتے تھے. تو کہا یا رسول اللہ ہم پتھر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، جو سب سے بڑا پتھر اٹھائے گا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا. تو آپ نے کہا کہ اے میرے بچوں، اے اہل ایمان، اے نوجوانوں، اگر میں فیصلہ کر دوں گا کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے، میرے فیصلے کو مان لو گے؟ تو تمام نوجوان مسلمان تھے. کہا یا رسول اللہ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا جنت ہے، ہم نے جنت کو مان لیا.
ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا جہنم ہے، ہم نے مان لیا. ہم نے صراط کو دیکھا نہیں، آپ نے بتایا ہم نے مان لیا. ہم نے برزخ کو دیکھا نہیں، منکر نکیر کو دیکھا نہیں، فرشتوں کو دیکھا نہیں. آپ کے کہنے پہ جب سب مان لیا تو اگر آپ فیصلہ کریں گے ہم میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے تو کیوں نہیں مانیں گے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کیا کہ آؤ میں بتاتا ہوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے. اب دیکھیے ہمارے لحاظ سے جو سب سے زیادہ وزن اٹھا لے ہم اسے سب سے زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا کہا سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے. اگر اس بات کو پہنچا پاؤ، جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے. جب بہت سے لوگ خوش ہوتے ہیں تو آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، اچھلنے کودنے لگتے ہیں، ناچنے گانے لگتے ہیں. کہا جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے، جب ناراض ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے. جب خود ناراض ہے کوئی پوچھ لے کیا بات ہے، دکھی کیوں ہے، ناراض کیوں ہے، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو پوچھنے والا بھی ناراض ہو جاتا ہے. کہا جب خوش ہو تو خالق کو ناراض نہ کرے، جب غمگین ہو تو مخلوق خدا کو ناراض نہ کرے. اور اگر کبھی کسی عہدے پہ آ جائے تو جتنا حق بنتا ہے اس سے زیادہ نہ لے. نہیں پہنچا پایا. اپنے حق سے زیادہ کبھی منصب پہ آنے کے بعد نہ لے. اب بھائی عہدہ تو مل ہی گیا ہے تو پہلا حق میرا ہی بنتا ہے. نہیں، حق پہلے میرا نہیں بنتا، جنہوں نے ذمہ داری دی ہے پہلے ان کا حق بنتا ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کبھی اپنے حق سے زیادہ حاصل نہ کرے. اس لیے سمجھنا بہت ضروری ہے عقل کیا شے ہے، یہ انسان کو باایمان بناتی ہے. اب میں ان مراحل کو پیش کرنا چاہتا ہوں اگلے مرحلے میں کہ جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام نے فرمایا وَالرَّأْفَةُ وَضِدَّهَا الْقَسْوَةُ. امام فرماتے ہیں عقل کی جو فوج ہے، لشکر ہے، ان لشکریوں میں سے جو انسان با ایمان بننا چاہتا ہے، عقل و ایمان ذہن میں رکھے کہ با ایمان بننے کے لیے عقل ضروری ہے اور عقل کے لیے انسان کو عقل کے فوجیوں کو ساتھ ملانا ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں عقل کے فوجیوں میں سے ایک فوجی کا نام ہے رأفت، جسے بعض اوقات ہم اردو میں کہتے ہیں شفقت، دل کا نرم ہونا. اور اس کی جو ضد ہے جہالت کی فوج ہے وہ ہے قساوت یا قسوت، یعنی دل کا سخت ہونا. مجھے نہیں معلوم زیادہ اس کی ترجمے کی ضرورت ہے یا میں مثالیں پیش کروں آپ کے سامنے. مولا فرماتے ہیں کہ عقل کی علامت یہ ہے دل انسان کا نرم ہوگا، رقیق القلب ہوگا، رؤوف ہوگا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رؤوف، اور اس نے وہی اپنا نام اپنے حبیب کے لیے بھی استعمال کیا ہے. سورہ توبہ میں اٹھا کے دیکھیں گے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کو تمہارے درمیان میں بھیجا ہے جو مؤمنوں پہ بہت ہی رؤوف و رحیم ہیں. رؤوف یعنی شفقت رکھنے والے. ماں باپ اولاد سے شفقت رکھتے ہیں. پیغمبر اسلام ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والے ہیں، بہت زیادہ چاہنے والے. شفقت اسے کہتے ہیں رافت. مومن کو بھی رؤوف، لیکن اب اللہ رؤوف ہے، رسول، امام، مومن، لیکن سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. اللہ سے کبھی بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر پیغمبر ہیں، آل محمد ہیں. ہمیں بھی رقیق القلب ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے. جو نرم دل ہوتا ہے اسی کی آنکھ میں مصائب میں آنسو آتے ہیں. مجھے آج اس کو پیش کرنا ہے. عزیزان گرامی، دل کا نرم ہونا مومن کی علامات میں سے. سخت دل مومن نہیں ہوگا. قساوت نفاق کی جہالت کی علامت ہے. پتھر دل ہونا قرآن کی آیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بے شک کے بعض اوقات اگر پتھر پہ بھی پانی برستا رہے تو اپنا راستہ بنا لیتا ہے، پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے، پانی وہاں سے بھی چلا جاتا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے بعض اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے بھی مصائب کو دیکھنے کے بعد، کسی کی مصیبت کو دیکھ کے ان کا دل نرم نہیں ہوتا. کبھی وہ برستے نہیں ہیں، ان کے آنسو برستے نہیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تھوڑے سے سخت جملے بھی سنیے گا. ہم صرف مولا کے فضائل کو نہیں، ان کے ارمان کو نہیں، ان کے فرمان کو بھی مانتے ہیں. مومن کا دل نرم ہوتا ہے. پیغمبر اسلام بے انتہا رقیق القلب تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نے چابک اٹھائی اور ایک جانور کو مارنے لگے، ایک اونٹنی کو چابک مارنے لگے، کیونکہ اونٹنی قابو میں نہیں آ رہی تھی. پیغمبر اسلام کا خبردار، اس اونٹنی کو مت مارنا، یہ میری اونٹنی ہے. کہ یا رسول اللہ جب آپ سوار ہیں تو اچھل کیوں رہی ہے زیادہ؟ کہ یہ بھی جانتی ہے محمد مصطفیٰ سوار ہے. کہ جانور کو بھی احساس ہے، وہ خوشی میں اچھل رہی. کہ میں قابو کرنے کے لیے اسے چابک مارنا چاہتا تھا. کہ نہیں خبردار، کبھی مت مارنا. میں نے اپنے کبھی اونٹنی کو بھی، گھوڑے کو بھی چابک نہیں ماری. یہ پیغمبر اسلام بے انتہا رقیق القلب، رؤوف ہیں. حبیب خدا چاہتے ہیں میرا ماننے والا ہر مومن اس کا دل نرم ہونا چاہیے، کبھی ترس نہ کھائے. ایک یہاں تک کہ ایک صحابی اپنے گھوڑے کو چابک مار رہے تھے، ہاتھ میں
چابک تھی، جب وہ تازیانہ مارنے لگے تو پیغمبر اسلام کا خبردار چہرے پہ مت مارنا، اگر قابو کرنا بھی چاہتے ہو تو پشت پہ. کہا یا رسول اللہ کیوں چہرے پہ نہ ماروں؟ کہا کہ ہر جانور اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کرتا، تسبیح کرنے والے چہرے پہ خبردار، چابک مت اٹھانا. لیکن کتنے نرم دل ہیں پیغمبر اسلام. میں 2-3 روایات کو پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے. فیضان کرامی حبیب خدا بہت زیادہ نرم دل، یہاں تک کہ ایک مقام سے گزر رہے تھے. آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ کچھ غلاموں نے زمین پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے، فوراً کہا یا رسول اللہ جب بھی ہم آپ کو دیکھتے ہیں جی کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مکان ہوتا. پرانا زمانہ غلاموں کا دور تھا. تو حبیب خدا نے فوراً رک کے کہا کیوں جی کرتا ہے کہ مکان ہوتا؟ کہا یا رسول اللہ اگر ہمارے پاس مکان ہوتا نا تو ہم آپ کو دعوت ضرور کرتے. کہا کیا چیز روک رہی ہے دعوت کرنے سے؟ کہا یا رسول اللہ ہمارے پاس مکان ہی نہیں ہے. کہا پھر بھی دعوت کرو گے تو میں آ جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ ہم تو سڑک پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. کہا اسی چوراہے پہ سڑک پہ بھی دعوت دو کہ میں آ جاؤں گا. کہا یا رسول اللہ آج تو خشک روٹی ہے، سادہ ساتھ میں پانی ہے، سالن بھی نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کو نہیں ہے، جس دن کھانا بہتر ہوگا اس دن دعوت دیں گے. کہا نہیں ابھی دعوت دو میں ابھی آ جاؤں گا. تو ان سب نے کہا یا رسول اللہ تشریف لائیے. وہ سب کھڑے ہو گئے تعظیماً. پیغمبر اسلام وہیں پہ فوراً زمین پہ بیٹھے. کہا یہی خشک روٹی آپ سب کے ساتھ کھاؤں گا. جب ایک مرتبہ خشک روٹی توڑنے لگے تو وہاں سے ایک مؤمنہ گزر رہی تھی جو پیغمبر کو مانتی تھی، اہل ایمان تھی. تو فوراً پلٹ کے کہا یا رسول اللہ تاکلوا کالعبید، آپ تو بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. بندہ یعنی غلام کہتے تھے نا، عبید عبد کی طرح سے، آپ بندوں کی طرح سے کھانا کھا رہے ہیں. پیغمبر نے فوراً پلٹ کے کہا اے کنیز خدا مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ مجھ سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ کبھی بھی انسان جھجک نہ کرے، کبھی بھی انسان کا دل نرم ہونا چاہیے. جو دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرے اس میں ایمان ہے. اپنی تکلیف تو جانور بھی محسوس کرتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. عزیزان گرامی اپنی تکلیف ہر انسان کو محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنی تکلیف محسوس ہو سمجھ لیں زندہ ہے. جسے دوسرے کی تکلیف محسوس ہو سمجھ لیں اس میں ایمان ہے. جو دوسروں کی تکلیف محسوس کرے. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ جو دل نرم ہوتا ہے کسی کے لیے بھی وہ ماں باپ کا ہوتا ہے. بچہ گرتا ہے تو ماں کو محسوس ہوتا ہے جیسے مجھے چوٹ لگی ہے. چہرہ بتا دیتا ہے ماں باپ کا کہ بچہ گرنے پہ. عزیزان گرامی پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مومن کو رؤوف ہونا چاہیے، نرم دل ہونا چاہیے. دوسری طرف ہے قساوت، سخت دل. سخت دلی کیسے انسان کو مل جاتی ہے؟ کیسے انسان قسی القلب ہو جاتا ہے، پتھر دل ہو جاتا ہے؟ انسان بعض اوقات جب کھانا زیادہ کھاتا ہے تو اسے نیند زیادہ آتی ہے. امیر المومنین کا فرمان ہے جو کھانا زیادہ کھائے گا اسے نیند زیادہ آئے گی. جو سوئے گا زیادہ وہ غفلت زیادہ کرتا ہے. جو زیادہ سوتا ہے، بہت زیادہ سوتا ہے، وہ زیادہ غفلت کرتا ہے. جو زیادہ غفلت کرتا ہے اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں مقدمہ نہ فراہم کرنا گناہوں کے لیے، ابتدا کو ٹھیک کر لینا انتہا خود ٹھیک ہو جائے گی. کتنا ایک جملے میں مولا کی کتنی گہرائی ہے. فرماتے ہیں ابتدا کو ٹھیک رکھو. کہ کبھی بھی سخت دل مت ہونا. شیطان کو اپنے دل و دماغ میں گھسنے مت دینا. جب گھس جائے گا تو فوراً وہاں پہ بچے دے گا، انڈے دے گا، نسل افزائی کرے گا. ایک تکبر کو جگہ دیں گے، حسد بھی آ جائے گا، لالچ. کیوں؟ جب شیطان اندر چلا گیا اب بہت تیزی سے نسل بڑھاتا چلا جائے گا. مولا کہتے ہیں اندر مت آنے دو تاکہ نسل کی افزائش نہ کر سکے، روک لو. کہا مولا روکے کیسے؟ کہا کہ جب بھی نماز کی پابندی رکھو گے تو ایک بہت بڑا تمہارے سامنے شیطان کے مقابلے میں بہت بڑا قلعہ بنا رہے گا، اندر نہیں جا سکے گا. کہا مولا دوسرا کوئی راز؟ کہا مومن کا دل مت دکھانا. جب مومن کا دل دکھاؤ گے تو مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے، اگر اسے توڑو گے تو تم نے خانہ خدا کو توڑا ہے. وہیں سے انسان جسور ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے. میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے سارے اپنے نوجوانوں کی بھائیوں کی توجہ چاہیے. پوری توجہ ہے میرے ساتھ؟ اسی محبت سے، جسی محبت سے آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، کبھی بھی ہم اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. ہمیشہ سخت دلی سے اجتناب کریں. سخت دل انسان دوسروں کے درد کو محسوس نہیں کرتا. اور یہ سخت دلی انسان کو نہ جانے کتنا سخت دل بعض اوقات بنا دیتی ہے کہ وہ ماں باپ جو بعض اوقات آپ کی کمزوریوں کے اندر آپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، انسان ان کی بھی کمزوری کو بھلا دیتا ہے. معاشرے کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں انسان ان کے بھی احترام کو بھلا دیتا ہے.
یہاں تک پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سفید ریش، کوئی سفید بہت بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کو صرف اس لیے بازو تھام کے سڑک پار کرا دیتا ہے کیونکہ یہ بزرگ ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، بندہ خدا تو ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اگر میرا کوئی ماننے والا مسلمان مومن کسی کافر کو اس لیے سڑک پار کرا دے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ اسی ایک نیکی کی وجہ سے اس کے اتنے گناہ معاف کر دے گا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، دلوں کو نرم رکھیں، اپنے دل سخت نہ ہونے دیں. کبھی ایسا نہ ہو کہ انسان کا دل سخت ہو جائے. میں آج ایک حدیث دیکھ رہا تھا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے، وعجل فرجہ، کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہا کہ اللہ اگر کسی بندے کا بھلا چاہے، اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اگر اللہ کسی اپنے بندے کا بھلا چاہے، خیر چاہے، تو اسے حسین ابن علی کے مصائب میں رونا سکھا دیتا. یہ رونا تب آتا ہے جب انسان کا دل نرم ہو، رأفت ہو. صفت یاد رکھیں گے مومن کو رؤوف ہونا چاہیے، رأفت یہ مومن کی صفات میں سے. میں بھی تھوڑے سے فضائل پیش کروں گا لیکن 10-15 منٹ بعد. مجھے معلوم ہے بہت سے نوجوان یہاں پہ، مجھے پورا اندازہ ہے کہ لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں، بہت بہت دور سے لوگ آ رہے ہیں، اور جس زحمتوں سے مجھے بعض لوگ تصویریں دکھاتے ہیں کہ پانی بھی کھڑا ہے پھر بھی وہاں پہ مومنین بیٹھے ہیں. یہ صرف عشق حسین ابن علی ہے جو آپ کو مجالس میں لے کے آ رہا. جناب سید الشہداء آپ کا آنا قبول فرمائیں اور ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں. عزیزان گرامی، تو مومن کو نرم دل ہونا چاہیے، کبھی بھی سخت دل نہ ہو. حبیب خدا سے متعلق بس ایک روایت کو اور پیش کروں گا کہ جہاں سے آپ گزر رہے ہیں، شاید آپ نے سنی ہو، شاید کبھی دینیات میں پڑھی ہو. میں جب بھی اس واقعے کے متعلق سوچتا ہوں میری کیفیت بدل جاتی ہے کہ حبیب خدا گزر رہے ہیں مدینے میں گلی سے، دیکھتے ہیں کہ ایک کنیز ہے، پرانے زمانے میں غلام اور کنیزیں عام تھے، کنیز ہے جو سڑک پہ بیٹھ کے رو رہی ہے. مجھے ایک اور ایسا دنیا کے اندر حکمران دکھائیں. پیغمبر اسلام حکومت قائم کر چکے تھے مدینے کے اندر، لیکن ایک کنیز تک کے درد کو محسوس کرتے تھے. ایک اور حکمران دکھائیں جو کسی کنیز کے، کسی عام آدمی کے درد کو محسوس کرتا ہو. تو آپ فوراً رک گئے. کہا کیا بات ہے بیٹی، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، جس گھر کی کنیز ہوں انہوں نے کچھ پیسے دیے تھے بازار سے کچھ لانے کے لیے، وہ پیسے مجھ سے کھو گئے ہیں. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں کیسے کس منہ سے گھر واپس جاؤں. کہا کتنے درہم تھے؟ کہا 2 درہم تھے. پیغمبر اسلام نے اپنے پاس سے 2 درہم دیے. کہا جاؤ جا کے بازار سے جو انہوں نے کہا تھا سودا سلف لانے کے لیے وہ خرید لو اور گھر چلی جاؤ. پیغمبر جب کام سے واپس آئے دیکھا دوبارہ بیٹھی وہیں پہ رو رہی ہے. کہا اب کیا بات ہے، اب کیوں رو رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے سامان تو لے لیا آپ کے پیسوں سے، لیکن اب دیر اتنی ہو گئی ہے، جب گھر جاؤں گی تو وہ کہیں گے اتنی دیر سے کہاں تھی. اگر پیسے کھو گئے تھے تو پھر دوبارہ مجھے شاید ماریں، شاید ڈانٹیں، مجھے اب شرم آ رہی ہے گھر جاتے میں. پیغمبر اسلام نے کہا میرے ساتھ چل، میں تیری شفاعت کر دوں گا. پتہ نہیں یہ حبیب خدا کتنے رؤوف ہیں. کہا میرے ساتھ چل، میں تیری شفاعت کروں گا. جیسے ہی دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی. دستک دینے کے بعد کہا کہ اے گھر والو السلام علیکم یا اہل البیت، اے اس گھر میں رہنے والوں تم پہ سلام ہو. ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ. پھر آپ نے کہا کہ کیا بات ہے، کوئی گھر میں موجود نہیں؟ سارے گھر والے واپس باہر آ گئے. کہا کہ پیغمبر اسلام نے سوال کیا اتنی دیر سے میں سلام کر رہا تھا، آواز نہیں آ رہی تھی؟ کہا یا رسول اللہ آواز آ رہی تھی اور ہم سب کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ تشریف لائے ہیں. ہم سب کا جی کر رہا تھا کہ آپ سلام بھیجتے رہے، ہم سنتے رہے. کیا اس کا مطلب ہے میرے ماں اللہ کیا اس کا مطلب ہے میرے ماننے والے ہو؟ کہا جی ہم سب مسلمان ہیں. کہا پھر تمہاری کنیز کی شفاعت کرنے کے لیے آیا ہوں. اسے دیر ہو گئی ہے، اس کے عذر کو قبول کر لو، نہ ڈانٹنا نہ مارنا، کچھ نہ کہنا، میں شفاعت کے لیے آیا ہوں. ایک مرتبہ اس مالک نے کہا یا رسول اللہ اب آپ شفاعت کے لیے آئے ہیں، ہم نے اس کنیز کو آزاد کر دیا. یہ وہ رسول اسلام ہیں کہ جو کسی ایک ادنا سی ایک کنیز کا جو اتنا احترام کریں، اس کا اتنا محبت دیں، اسے کہتے ہیں رؤوف. حبیب خدا رأفت کے لیے. اب سمجھ میں آیا کہ روز قیامت شفاعت کیوں کریں گے. رؤوف ہیں. مؤمن کی صفات میں سے، اہل ایمان و اہل عقل کی صفات میں سے ہے کہ اس کا دل نرم ہوگا، سخت دل نہیں ہوگا. سخت دلی سے اجتناب کریں. دوسری جو صفت ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں والرحمت وضدہ الغضب. مؤمن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ اس میں دوسروں کے لیے رحمت پائی جائے گی. رأفت میں رحمت میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ شدید رحمت کو رأفت کہا جاتا ہے. اگر پہنچا پایا ہوں اس بات کو،
شدید رحمت کو رأفت کہا جاتا ہے. عام رحمت اور اس سے بھی بہت زیادہ جو رقیق القلب نرم دل ہو اسے کہتے ہیں رأفت. اب مومن کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ رحمت، اس میں رحمت بھی ہوگی، دوسروں کے اوپر رحم دل ہوگا، ترس کھانے والا ہوگا. اور غضب جو ہے وہ جہل کی نشانیوں میں سے ہے. مومن کے اندر غضب پہ وہ کبھی بھی اس کا مغلوب نہیں ہو جائے گا. سننا پسند فرمائیں گے میں اگر پیش کروں گا؟ جناب سرور کائنات کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں گے. میرے تمام بھائیوں کی، بزرگوں کی میرے ساتھ توجہ ہے. رضان گرامی، اب کبھی بھی مومن غضب کے اوپر قابو پائے گا کہ مغلوب نہیں ہوگا، رحمت اس پہ غالب رہے گی اور کبھی بھی مغلوب غضب نہیں ہوگا، یعنی غضب اس پہ غالب نہیں آ جائے گا. غصہ کرنا بری چیز نہیں ہے، لیکن غصے میں آپے سے باہر ہو جانا، جہاں غصہ انسان کو قابو کرنے لگے انسان غصے کو قابو نہ کر سکے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے. غیرت کی علامت ہے غصہ آ جانا، لیکن غصہ، اب انسان 3 حالتوں میں غصہ کرتا ہے. سنیں گے سب اس کو غور سے؟ 3 حالتوں میں. ایک بعض کا تکبر کی وجہ سے، میں آج دیکھ رہا تھا متعدد کتابیں جو علماء علم اخلاق نے لکھی ہیں کہ بعض کا جسے تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، میرے ساتھ صحیح طرح سے بات کیوں نہیں کرے، اسے غصہ بہت زیادہ آئے گا. تم جیسا کوئی نہیں ہے. انسان اگر اسی بات کو اپنے ذہن سے نکال دے کہ ارے مجھ سے بے انتہا افضل لوگ اسی دور میں موجود ہیں، مجھ سے بڑے بڑے بہتر لوگ پہلے بھی گزر گئے ہیں، کبھی بھی تکبر نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کبر صرف اس کے لیے ہے. جب سرور کائنات نے امیر المومنین نے کبھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ تواضع سے پیش آتے تھے. کبریائی تکبر صرف اللہ کے لیے ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، صرف اس کے لیے تکبر ہے. بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، اگر بات پہنچ رہی ہے مجھے خاموشی کچھ نہیں کہتی، میری بات پہنچ جانی چاہیے. صرف میری بات عزیزان گرامی، انسان کو اپنے غیظ و غضب پہ قابو ہونا چاہیے. نوجوان بعض اوقات جو ہیں وہ اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتے. نوجوانوں کو خاص طور سے غصے پہ قابو پانا چاہیے. ماں باپ کے سامنے کبھی آنکھیں کھول کے مت دیکھیں، سر جھکا کے بات کریں، چاہے وہی غلط ہو. اکثر نوجوان یہ پوچھ لیتے ہیں لیکن غلطی تو میرے والدین کی تھی. بھائی اسی غلطی کے دوران بھی آپ کو اپنے غصے پہ قابو پانے کے لیے کہا گیا ہے. غلطی نہ ہو تو اپنے چھوٹے کے سامنے بھی آپ غصے میں بات نہیں کر سکتے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جب انسان کی غلطی نہ ہو تو چھوٹے پہ بھی غصہ نہیں کر سکتے. غلطی چاہے والدین کی ہو تب بھی ان کے سامنے انسان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ والدین کی غلطی تھی اس لیے میں اونچی آواز سے بات کر رہا تھا. کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ عزیزان گرامی، اس لیے اپنے غصے پہ قابو کرنا سیکھیں، نوجوان خاص طور سے. نمبر 1، تکبر کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے. دوسرے، جب انسان دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، تحقیر کرے لوگوں کی. میں تو اتنا بہت بڑا نہیں ہوں لیکن یہ میرے سامنے بہت چھوٹا ہے. کیسے فیصلہ کیا آپ نے؟ دلوں کے راز تو اللہ جانتا ہے. بعض کا جسے آپ سب سے زیادہ حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی اللہ کا مقرب بندہ ہوتا ہے. میں بات کو پہنچا نہیں پا رہا ہوں. امام سجاد سے کسی نے کہا کہ مولا جب بھی آپ صدقہ نکالتے ہیں تو صدقہ دینے کے بعد جب فقیر کو آپ صدقہ اس کے ہاتھ میں رکھتے ہیں ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ فقیر کو صدقہ دینے کے بعد ہاتھ کو کیوں چومتے ہیں؟ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں لکھا کہ ان اللہ ہوا یقبل الصدقات، اللہ ہی صدقات کو قبول کرنے والا ہے. سائل کے ہاتھ کے نیچے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. میں محسوس یہ کرتا ہوں میں نے بھی زیارت کی اس لیے ہاتھ کو چومتا ہوں. فقیر کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، صدقہ قبول کیا اس لیے تو آپ کا درجہ بڑھا ہے. اگر فقیر صدقہ قبول نہ کرتا تو آپ صدقہ دیتے کسے؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. مولا فرماتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے جو ائمہ سے افضل کوئی نہیں ہے جب وہ اتنے تواضع سے فقیر کے ساتھ ایسے پیش آ رہے ہیں. اللہ اکبر. میں جب سوچتا ہوں روح کانپ جاتی ہے. جو جانتے ہیں تکلف نہیں ہے، جیسے ہم لوگ آپس میں تکلف میں بات کر لیتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ تکلف نہیں ہے. وہ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. جن سے افضل کوئی نہیں وہ اتنے تواضع سے پیش آئیں. اور جو ہم خود گنہگار ہیں ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. عزیزان گرامی، پہلا تکبر کی وجہ سے غضب آتا ہے. دوسرا، انسان دوسروں کو حقیر سمجھے. اور تیسرا، جب انسان بعض اوقات دوسروں کا حق مار لے
تو انسان کو بعد کا زیادہ غضب ہوتا ہے کہ میں اس کا کس طرح سے حق حاصل کر لوں. عزیزان گرامی، آئیں ذرا تاریخ میں غیظ و غضب پہ قابو سکھانے کے لیے ائمہ نے بہت سے مثالیں دی ہیں. میں اب ایک جنگ کی طرف اشارہ کروں گا جو آپ نے ہزاروں مرتبہ ایک جملہ سنا ہوگا. اب جہاں تک مجمع ہے، جنگ خندق آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے. جنگ خندق میں حبیب خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے جو شیعہ سنی تمام علماء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ جب جناب امیر علیہ السلام جا رہے تھے میدان خندق میں تو سامنے عمر ابن عبد ود، جس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ سب سے جو مولا کی طولانی جنگ ہوئی ہے وہ عمر ابن عبد ود سے جنگ ہوئی ہے، جو بہت خوخار تھا، بہت بڑا جنگجو تھا. تو وہ مقابلے میں آیا اور اس نے آنے کے بعد پیغمبر اسلام کی توہین کی. ایک مرتبہ نیزہ مارا پیغمبر کے خیمے پہ اور کہا کہ میرے مقابلے میں کسی کو بھیجیں. تو جناب پیغمبر اسلام نے کہا کون مقابلے میں جائے گا؟ ذہنوں میں ہے سب کے؟ یہ ہماری بہت بڑی میراث ہے. تاریخ کو ہمارا ہر بچہ یاد رکھے، سیکھے ائمہ علیہ السلام نے کتنی قربانیاں پیش کی ہیں. تو جناب امیر فوراً کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، انا لہو، میں اس کا مقابلہ کروں گا. تو آپ نے کہا کہ یا علی آپ تشریف رکھیے. دوسری مرتبہ کہا ہے کوئی اس کے مقابلے میں جائے؟ پھر دوبارہ جناب امیر کھڑے ہو گئے، کہا کہ انا لہو یا رسول اللہ، میں اس کے مقابلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے. کسی بھی جنگ میں مولا ہمیشہ سب سے زیادہ دلیر تھے، لیکن جنگ خندق میں مولا کا مزاج بدلا ہوا. جب پوچھا مولا کیا بات ہے، اتنا غضب کیوں آ رہا تھا، جلال اتنا زیادہ کیوں تھا؟ کہا کہ اس نے حبیب خدا کی توہین کی تھی. جب حبیب خدا کی کوئی توہین کرے تو پھر میں چاہتا تھا کہ اللہ کے دشمن کو، رسول خدا کے دشمن کو ویسا ہی سبق دوں. تو میں نے فوراً اسے جواب دینے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ انا لہو، میں اس کا مقابلہ کروں گا. پیغمبر اسلام نے تیسری مرتبہ کہا کوئی اور ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو ایک اور صحابی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ جاؤ گے؟ کہ نہیں جاؤں گا نہیں، صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں اسے جب میں بھی کافر تھا تب سے جانتا ہوں، یہ بہت دلیر ہے. جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈاکوؤں کو مار مار کے بھگا دیا تھا، یہ بہت دلیر ہے. پیغمبر نے کہا بیٹھ جاؤ. کہا یا علی آئیے میرے ساتھ آئیے، میں آپ کو اس کے مقابلے میں بھیجوں گا. جس حدیث کو پیش کر رہا ہوں غضب کے لیے پورا مقدمہ بنا رہا ہوں کہ اس ایک حدیث کو سمجھا پاؤں اپنے نوجوانوں کو کہ پیغمبر اسلام نے کہا یا علی میرے ساتھ آئیے. آپ نے خیمے میں اپنی قبا جناب امیر کو دی اور جناب امیر کی قبا کو اوڑھ لیا. اپنی ابا جناب امیر کو دی اور جناب امیر کی ابا کو آپ نے اپنے زیب دن کر لیا. زرہ اپنی اتاری، جناب امیر کے زیب دن کی، جناب امیر کی زرہ کو لے لیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی تلوار جناب امیر کو دی، جناب امیر کی تلوار کو لیا. ایک مرتبہ تمام کا تمام اپنے جو زرہ تھی سب کچھ پہنانے کے بعد باہر لے کے آئے. پھر کہا یا علی اپنا امامہ مجھے دیجئے، میرا امامہ آپ لے لیجئے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، جس خیمے میں ابا قبا تبدیل کی تھی، جہاں پہ زرہ کو تبدیل کیا، تلوار کو منتقل کیا، وہیں پہ امامہ بھی دے دیتے. پیغمبر نے کہا نہیں، میرے بعد میرے امامے کا مسئلہ ہوگا، میں سب کے سامنے فیصلہ کر کے جا رہا ہوں. ایذان گرامی، پوری جنگ سنانے کے لیے مجھے پورا سینہ چاہیے. آج مصائب کی اب شبیں شروع ہو رہی ہیں اہل بیت کے، کیونکہ مصائب اب میں پورا سینہ استعمال نہیں کر سکوں گا، لیکن جملوں کو پیش کروں گا. میرے جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. مجھے پوری جنگ نہیں سنانا، مجھے صرف ایک جملہ، ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اس کے لیے میں پوری تمہید باندھ رہا ہوں. اب سن لیجئے، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. سارے مجھے مجمع کی توجہ خصوصاً نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست کر کے کہہ رہا ہوں، سنیں گے. جناب امیر علیہ السلام چلے، جیسے پیغمبر اسلام نے اپنا امامہ پہنایا کہ یا علی جائیے، جا کے اس کی زبان بند کیجئے، کیونکہ وہ توہین کر رہا تھا، پیغمبر اسلام کی دین کی توہین کر رہا تھا. چلے جناب امیر علیہ السلام. یہ واحد جنگ ہے کہ جب جناب امیر جا رہے تھے جنگ کے لیے تو جناب پیغمبر اسلام پیچھے پیچھے آ رہے تھے اور ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ رہے تھے پروردگارہ، بدر میں تو نے مجھ سے عبیدہ کو لے لیا، احد میں تو نے حمزہ کو لے لیا، اب میرے پاس صرف ایک علی رہ گیا ہے، پروردگارہ علی کو مجھ سے کبھی نہ چھیننا. یہ ہمیشہ میرے سامنے کھڑا ہوتا ہے، پروردگارہ اس کی حفاظت کرنا. یہ ہمیشہ میرے سامنے ایک سپر بن کے کوئی پتھر آئے اپنے سینے پہ لیتا ہے. چلے جناب امیر علیہ السلام. تمام تاریخوں نے لکھا ہے کہ اس واحد جنگ میں جناب امیر جب جا رہے تھے تو ان کے دائیں طرف جناب جبرائیل تھے، بائیں طرف جناب میکائیل تھے اور سامنے جناب اسرائیل تھے، ملک الموت تھے. میں نے بہت سوچا یہ اتنی جنگوں میں جناب امیر لڑے ہیں، یہ اس واحد جنگ میں اتنے فرشتے کیوں آئے ہیں؟ کیونکہ آج جناب امیر کو جلال ہے، تلوار کو روکنے کے لیے فرشتوں کے پروں کی ضرورت ہے.
چلے، لیکن پھر بھی اب دیکھیں کتنا غیظ و غضب ہے. میں پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام غیظ و غضب میں ہیں کہ پیغمبر کی توہین کی ہے. واحد جنگ ہے آئے اس انداز سے، اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسے کہا کہ میں نے سنا کہ تو اپنے دشمن کی 3 باتوں کو مانتا ہے، دعوت دیتا ہوں مسلمان ہو جا. اس نے کہا اگر مسلمان ہونا ہوتا کبھی میدان جنگ میں نہ آتا. پھر مولانا کا واپس چلا جا. کہا اگر واپس جانا ہوتا اور پوری زندگی لوگوں کی باتیں سننا ہوتا کہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، اگر میں بات پہنچا پایا ہوں تو میں کبھی میدان میں نہ آتا. مولانا نے کہا اچھا پھر تیسری بات میری ضرور مان لے. کا کیا بات ہے؟ مولانا نے کہا اپنے گھوڑے سے زمین پہ آ جا. اس کا مطلب ہے یا تو نہیں یا میں نہیں. مولا سمجھانا چاہتے ہیں دشمن رسالت سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، نہ اس دور میں نہ اس دور میں. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ جنگ شروع ہو گئی، جناب امیر علیہ السلام نے اسے گرا لیا. آپ کے سب کے ذہنوں میں ہے، میں نے وعدہ کیا تھا جنگ نہیں، صرف ایک جملے کے لیے. جناب امیر علیہ السلام نے اسے زمین پہ گرایا، سینے پہ سوار ہو گئے. اس نے جسارت کی، میرے مولا سینے سے اترے اور چہل قدمی کرنے لگے. شیعہ سنی مورخین نے لکھا ہے 70 ضربتیں میرے مولا نے چلائی تھیں میدان خندق میں. پیغمبر کی جس حدیث کے لیے میں نے ساری تمہید باندھی ہے، پیغمبر نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. تمام جنوں انسانوں کی یا فرشتوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل علی کی ایک یوم خندق کی، غزوہ خندق کی ایک ضربت سارے ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. 70 ضربتیں چلائی تھی، 70 ضربتیں چلائی ہیں جناب امین نے، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. میں نے بہت سوچا یہ 70 ضربتیں چلی ہیں، یہ ایک ضربت کون سی ہے جو ثقلین کی عبادت سے افضل ہے؟ تو سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میرے مولا نے جب تلوار کھینچی تھی چلانے کے لیے، اس نے جسارت کی، مولا سینے سے اترے اور چلے گئے. اب سب کہنے لگے یا علی جب گرا لیا تھا تو مار دیتے. کہا نہیں، میں خالصتا لوجہ اللہ. تو مجھے کہہ لینے دے وہ جو ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں تھی، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل. غور فرمایا میرے بھائیوں نے. عزیزان گرامی، وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہ اپنے دشمن پہ قابو پانے کے بعد جب ایک مرتبہ جناب امیر اس کو بالکل زیر کر دیں تب بھی ضربت خالصتاً لوجہ اللہ چلاتے ہیں. عزیزان گرامی، جس کو اپنے غیظ و غضب پہ اتنا قابو ہو اسے علی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، علی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن ماننے والے کم از کم حرام غیظ و غضب کے اندر اپنے آپ کو قابو میں رکھیں تاکہ کبھی بھی والدین کے سامنے جسارت نہ کر پائیں. اب سنیں گے، میں 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا. آج سلسلے کی 6ٹھی مجلس ہے نا، تو اس لیے غیظ و غضب پہ قابو اپنے پوری زندگی کے اندر اصول بنا لیں کہ ہم کبھی بھی غضب سے مغلوب نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ ایک ہی مثال دیتا ہوں. جب آپ گھوڑے پہ سوار ہونا اور اس کی لگام کو چھوڑ دیں تو جہاں گھوڑے کا جی چاہے گا وہ آپ کو لے جائے گا، لیکن اگر لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر جہاں آپ چاہیں گے گھوڑا اس طرف جائے گا. اپنے غیظ و غضب کے گھوڑے کو اپنے قابو میں رکھیں، اس کے قابو میں نہ آ جائیں. پتہ نہیں بات پہنچے یا نہیں پہنچے. کبھی بھی اپنے آپ کو مغلوب نہ ہونے دیں، جہاں جی چاہے وہ آپ کو غصے کے اندر لے جائے. نہیں، اپنے غصے کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھیں. عزیزان گرامی، انسان کئی مرتبہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس کا انسان مبتلا نہیں ہونا چاہتا. ایک حدیث کو پیش کروں گا اور اس حدیث کے بعد پھر آج چند جملے فضائل جناب زینب کبریٰ، کیونکہ آج ان کو پرسہ دینا ان کے بیٹوں کا. ایک حدیث کو سن لیجئے. جناب
وعجل فرجہ. جب بھی جناب زینب سے متعلق سوچتا ہوں، ان کی بلندی کا احساس، ان کی عظمت کا احساس، کہ جس بی بی کو 12 اماموں نے سلام کیا ہو، کہ ان کا مقام و عظمت کیا ہے. جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا، میری سب کی توجہ. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ جناب زینب کا صرف نام سنتے ہیں، ام المصائب ہے نا، اس لیے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سنیں گے اب؟ آپ نے دیکھا ہے کہ مردوں سے زیادہ جذبات، احساسات مستورات کے خواتین کے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے ماں میں جو صلاحیت دی ہے بچے کو پالنے کی، وہ باپ میں نہیں ہوتی، کیونکہ جذبات اس کے اتنے ہوتے ہیں، ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے. لیکن جذبات زیادہ ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی گھر میں وفات ہو جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو خواتین اپنے غصے پہ قابو نہیں پا سکتی، اور غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ جاتی ہیں. بعض اوقات کفریہ جملے تک سننے میں آ جاتے ہیں، یہ ہمارا ہی بچہ کیوں دنیا سے گیا، اللہ نے ہمارے ساتھ انصاف معاذ اللہ نہیں کیا، اللہ نے عدل نہیں کیا. یعنی اللہ سے باقاعدہ شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں. لیکن میرے لاکھوں درود و سلام ہوں جناب زینب کبریٰ پہ. ایک گھر میں 18 لاشیں پڑے ہوں، اور بی بی کے زبان سے ایک ایسا جملہ نہیں جو توحید کے خلاف ہو. اور کیا کہتی ہیں بی بی؟ پروردگارا، میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ہمارا انتخاب کیا. ساری آزمائشیں ہم نے، آج یہ ہم نے جتنی قربانیاں دی ہیں، کائنات میں انبیاء نے اتنی قربانیاں پیش نہیں کی. پروردگارا، ہم نے سوائے تیرے سے رحمت کے، خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا. ہمارا ایچ منہ الا جمیلہ، میں نے خدا سے سوائے خوبصورتی کچھ نہیں دیکھا. شکوہ شکایت نہیں ہے جناب زینب سلام علیہ کے. میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بی بی کی عظمت سے متعلق 2 جملے، اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں. میں جتنا سوچتا ہوں جناب سید سجاد کا یہ ایک جملہ، ائمہ علیہ السلام کی یہ بی بی کی تعریف میں جملے، ہر امام نے جناب زینب کو سلام کیا، صاحب الزمان تک نے، ہر امام نے. کیوں؟ کہ بی بی نے جتنی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں، انبیاء علیہ السلام بھی بی بی کو سلام کرتے ہیں. میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ سمجھیں کہ شاید زیادہ عقیدت ہوگی تو اس کے اندر شاید جملے بڑھا کے پیش کر رہا ہوں. نہیں، میں ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. انبیاء علیہ السلام بھی درباروں میں گئے ہیں. جناب ابراہیم نمرود کے مقابلے میں گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے ہیں. جناب یحییٰ علیہ السلام بادشاہوں کے دربار میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء درباروں میں گئے ہیں. لیکن جناب زینب کبریٰ کا دربار میں جانا بالکل مختلف ہے. میں بھی مصائب پہ نہیں آیا، ایک اور جملے کی زحمت دوں گا. اب سنیے گا، یہ جملے آج کی اس مجلس کے ماحصل ہیں. جناب موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کو تبلیغ کرو، وہ طغیان گر ہو گیا ہے، باغی ہو گیا ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا. جناب موسیٰ نے کہا پروردگارا، میں اسی دربار میں پلا بڑا ہوں، میں جانتا ہوں وہ بہت ظالم ہے، وہ بہت بے انتہا جابر ہے، ظالم ہے. اگر میں جا کے اس کے مقابلے پہ جاؤں گا تو وہ مجھے قتل کروانے کے فوراً حکم دے دے گا، صادر کر دے گا. جادوگر اس کے دربار میں ہے، فوج لشکر بہت بڑا ہے اس کا. پروردگارہ کوئی علامت تو دے میں اس کے مقابلے میں جا سکوں. اللہ نے کہا موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا 2. کہا دونوں میں ایک ایک معجزہ دے دیتا. ایک ہاتھ میں ید بیضا، جب بھی سینے میں ڈالیں گے، اپنی جیب میں ڈالیں گے، باہر نکالیں گے، اس میں نور نکلے گا. دوسرے ہاتھ میں عصا، جب بھی زمین پہ پھینکیں گے اژدہا میں تبدیل ہو جائے گا. جناب موسیٰ کے 2 ہاتھ، دونوں میں ایک ایک معجزہ. جناب زینب کے 2 ہاتھ، دونوں پسے گردن بندھے ہیں، دونوں ہاتھ پسے گردن. لیکن بی بی یہ نہیں کہتی پروردگارہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے، کیسے یزید کے مقابلے میں جاؤں گے. لیکن جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگارہ پھر بھی میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. میرا بھائی ہارون میں اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی، مجھے تنہائی محسوس نہیں ہوگی. جناب زینب پہ دربار یزید میں جانا واجب نہیں تھا. یہاں تک خدا کی قسم ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ آپ نے روایت پڑھی، ہم نے نہیں سنی. ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. کتنے مقاتل میں موجود ہے کہ یہاں تک ایک ایسا وقت آیا کہ جب بی بی شام پہنچی، بازار کو وہ سجا رہے تھے اور یزید نے حکم دیا کہ پتھر مارو. تو جب پتھر آتے دیکھے، جناب زینب نے کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی. جناب امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں اگر آپ انکار کر دیں گی کوئی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک مرتبہ کہوں گا، انکار سے پہلے میرے بابا کے سر کو دیکھ لیجیے گا. تو کہا بھیا آپ کی خاطر جاؤں گی، آپ کے دشمن کو اسی کے دربار میں شکست دے کے آؤں گی.
اور بی بی نے یہی کیا، یزید کو اسی کے دربار میں شکست دی. میں مصائب پہ نہیں آیا ہوں ابھی بھی، لیکن آنکھوں میں ہر آنکھ میں آنسو. میں ابھی بھی آگے مصائب پڑھوں گا. عزیزان گرامی، اس کے دربار میں، یزید کے دربار میں اسے شکست دی. کیسے؟ میں بھی جملے پیش کرنا چاہتا ہوں، 2 جملے فضائل کے سن لیجئے. تو اب جناب موسیٰ جا رہے ہیں، 2 معجزات ہیں، بی بی کے دونوں ہاتھ بندھے، لیکن بی بی علی کی بیٹی ہیں، جناب سیدہ کی دختر ہیں، نواسی ہیں رسول اسلام کی. غیظ و غضب پہ قابو ہے. جب خطبہ شروع کرتی ہیں تو توحید سے شروع کرتی ہیں، رسالت بیان کرتی ہیں، ولایت و امامت کا تعارف کرواتی ہیں، پھر بتاتی ہیں آل محمد کون ہے، اہل بیت کا تعارف کرواتی ہیں. پھر ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ ابن الطلقاء، اسے کہتی ہیں یزید اس کے دربار میں. یہ جو پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، افضل العبادت کلمۃ الحق عند الجائر، ظالم و جابر جائر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. یہ سب سے بڑی مجاہدہ جناب زینب کبریٰ ہے. یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اور جناب زینب اس کے دربار میں کھڑے ہو کے اسے کہتی ہیں یا ابن الطلقاء، بھول گیا تو اپنی اصل کو؟ تو کون ہے؟ تیرے اجداد کو میرے نانا نے آزاد کیا تھا. جب فتح مکہ ہو گئی تو وہ قیدی بن گئے تھے، میرے نانا آزاد نہ کرتے وہ مر جاتے. تو آج بھول گیا جسے میرے نانا نے آزاد کیا تھا، تو ان کی نسل سے آج ہم ہی پہ ظلم کر رہا ہے. پورے دربار کا ماحول. اب بھی اس کے بعد کہتی ہیں یا یزید کد قیدک وسعا سعیک وناسب جہدک، کو یزید تو نے جتنا ظلم و جور کرنا تھا، مکر و فریب کرنا تھا تو نے کر لیا. اگر ہمت ہے اور ظلم کر لے. واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، خدا کی قسم. اب بی بی قسم کھا کے جملہ کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. میں فضائل کے 2 جملے پیش کر تو پھر مصائب پہ آؤں گا. عزیزان گرامی، بی بی کیا کہہ رہی ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں. اب وہ درباری جتنے تھے وہ یزید کے درباری تھے، اہل بیت کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن وہ متحیر و پریشان تھے. ارے نبی کی نواسی ہو کے اتنی بڑی بات اللہ کی قسم کھا کے کہہ گئیں. واللہ خدا کی قسم ہم اہل بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. اب وہ سمجھ نہیں رہے تھے. وہ کہتے تھے ارے مٹ تو گئے، کربلا میں سب مارے گئے، اس کے بیٹے مارے گئے، بھائی مارے گئے، سارا خاندان مارا گیا، یہ خود قیدی ہیں، سر کے بال سفید ہو گئے، کمر ٹوٹ گئی، اس بی بی کی ہاتھ رسیوں میں ہیں، ختم تو ہو گئے. وہ سمجھ نہیں سکتے تھے کہ 1400 سال بعد کیا ہوگا. وہی دمشق شہر ہوگا. کہیں نہیں لکھا ہوگا یہاں یزید کی قبر، ہر مقام پہ ہوگا ویلکم ٹو دا سٹی آف سیدہ زینب، زینب کبریٰ کے شہر میں خوش آمدید. ہر جگہ لکھا ہوگا اس طرف حرم ہے، اس طرف حرم ہے، ہر جگہ حرم کی نشانیاں. یزید کی قبر کا نشان مٹ چکا ہوگا، اس کا تاج گر چکا ہوگا، سکہ مٹ چکا ہوگا. نام ہوگا تو علی کی بیٹی کا نام ہر جگہ بلند ہوگا. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. ہماری لاکھوں روح قربان اس بی بی کی عظمتوں پہ. اب میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو. بی بی کے القاب میں لقب ہے ام المصائب. اگر میں آج پڑھ پایا، آج میں صرف ایک درخواست کروں گا، کوئی بھی آدمی رونے میں بخل نہ کرے. کیوں؟ آج اس بی بی کو پرسہ دینا ہے جس نے ہر شہید کا پرسہ لیا ہے، بس اپنے بیٹوں کا پرسہ کسی سے نہیں لیا. بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ. کبھی کوئی ماں بھی کہہ سکتی ہے مجھے بیٹوں کا پرسہ نہ دو؟ میں نے مقاتل میں دیکھا ہے بی بی کا امام حسین سے متعلق مرثیہ موجود ہے، بی بی کا حضرت عباس سے متعلق مرثیہ موجود ہے، بی بی کا حضرت علی اکبر سے متعلق مرثیہ موجود ہے. نہیں ہے تو جناب اون محمد کا مرثیہ نہیں ہے. بی بی نے حضرت اون محمد سے متعلق کوئی مرثیہ نہیں کہا. بھائی آج میں آپ کو پتا ہے کہ میری کیفیت ایک عجیب و غریب ہوتی ہے. جب میں بی بی کو پرسہ پیش کرتا ہوں نا، میرا اپنا دل کرتا میں مر جاؤں، کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. بی بی کے مصائب سے زیادہ کسی کا مصائب نہیں ہے. اب شب عاشور ہے، جناب زینب کبریٰ بار بار اپنے بیٹوں کے بالوں میں ہاتھ ڈالتی ہیں، بالوں کو سنوارتی جاتی ہیں اور ایک جملہ کہتی جا. آرام سے، میں بڑے سخت مصائب پڑھوں گا، کمزور دل والے بے شک چلے جائیں، میں بڑے سخت جملے کہنے والا ہوں. تو بی بی بار بار کہتی ہیں اون محمد تم جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو. میرے شیرو، اگر ہو سکے نا تو ماموں کے دشمن عمر سعد کا قتل کر دینا. بی بی آپ کی لاکھوں سلام آپ کی عظمتوں پہ، بی بی آپ کے دونوں بیٹوں پہ سلام ہو.
دونوں بیٹے کہتے ہیں اماں ہم دونوں کوشش کریں گے. بی بی نے کہا کہ نہیں میں دیکھ رہی ہوں ایک ایک دو دو آدمی آتے ہیں میرے بھائی کی نصرت کے لیے, اور 2,000 3,000 4,000 5,000 5,000 ایک ایک لہجے میں لشکر آتا ہے میرے بھائی کے قتل کے لیے. میں جانتی ہوں جو مقابلے میں ہے نا وہ بہت بڑی تعداد ہے, لیکن میرے شیرو بس میری ایک وصیت یاد رکھنا. اب دونوں شہزادے اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا اماں فرمائیے آپ کی وصیت کیا ہے؟ ماں کی عظمت کا احساس دونوں شہزادوں کو تھا, اون محمد کو. کہا اماں وصیت کیا ہے؟ کہا میرے شیرو بس ایک میری وصیت ہے, بہت دلیرو خون تمہارے اندر شیروں کا دوڑ رہا ہے, حیدر کرار کا جعفر طیار کا خون ہے. میرے بیٹو بس ایک بات یاد رکھنا, میں جانتی ہوں بہت دلیر و شجاع ہو, اگر جنگ کرتے ہوئے فرات تک پہنچ جاؤ تو میرے بچوں پانی نہ پینا. بچوں حسین کے بچے بہت پیاسے ہیں. میرے شیرو سکینہ بہت پیاسی ہے, علی اصغر بڑا پیاسا, جانا جنگ کرتے ہوئے لیکن پانی نہ پینا. کہا اماں آپ کی وصیت یاد رہے گی. بس بھی عاشورے کا دن نکلا. جناب زینب کبریٰ نے کہا عباس ذرا حسین سے کہو میرے حق کا واسطہ میرے بچوں کو اجازت دیں. آئے جناب عباس کا آقا, بی بی فرما رہی ہیں اون محمد کو اجازت دے دیں. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء خود خیمے میں آئے جناب زینب کے پاس. کہا کہ زینب کہیں ایسا نہ ہو کہ عبداللہ ابن جعفر طیار راضی نہ ہو, دو ہی تو بیٹے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو وہ راضی نہ ہو. کہا کہ نہیں حسین, عبداللہ نے خود مجھ سے کہا تھا زینب اگر جنگ کی نوبت آئی تو ہمارے بیٹوں کو پہلے بھیجنا, علی اکبر پہلے نہ جائیں, ہمارے بیٹے پہلے جائیں. کہا کہ اے حسین میرے دونوں بیٹوں کو اجازت دیجیے. بس بھی ایک مرتبہ دونوں شہزادے تیار ہوئے. ایک اون محمد ایک بیٹے کو سہارا دیا جناب سید الشہداء نے, بازو تھاما سوار کرایا, اور دوسرے کو جناب عباس نے سوار کرایا. جب دونوں سوار ہو گئے نا تو دونوں ایک میمنے پہ حملہ کیا, ایک نے دوسرے نے میسرے پہ حملہ کیا, پھر قلب لشکر پہ آئے. جب عمر سعد نے دیکھا نا کہ قریب سے حملہ کر رہے ہیں تو اس نے آواز دی ساری فوج مل کے حملہ کرے, یہ علی کے نواسے ہیں. لوگ قریب سے وار کرنے لگے. ایک کے سر میں ضربت لگی, دوسرے کے سر میں گرز لگا, دونوں زمین پہ آئے. جب زمین پہ آئے نا تو دونوں نے آواز, میں نے بھی مصاحف پڑھنا, میں بھی مصاحف پڑھوں گا. ابھی میں نے مصاحف نہیں پڑھا, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, ابھی رک جائیں گے. بھائی ایک مرتبہ جب دونوں زمین پہ آئے نا تو دونوں نے مل کے آواز دی مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے, مامو جان ہماری مدد کو آئی ہے. جناب سید الشہداء نے تیزی سے اپنے ذوالجناح کو دوڑایا. جب قریب پہنچے تو ایک کا دم نکل چکا تھا, ایک میں ابھی رمق باقی تھی. مولا نے ایک مرتبہ لاشا اٹھایا, ایک دوسرے کو سہارا دیا, وہ بھی زندہ تھے. تو ایک مرتبہ پلٹ کے ان میں سے ایک نے کہا مامو جان ہماری ماں کو ہمارا آخری سلام کہہ دیجیے گا, مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا, مامو جان ہماری ماں سے کہیے گا اماں ہم فرات تک پہنچ گئے تھے لیکن ہمیں آپ کی وصیت یاد تھی, اماں ہم نے پانی نہیں پیا. نہیں بھائی ابھی میں پڑھوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں پڑھوں گا. بس بھائی مولا حسین نے دونوں لاشیں اٹھائے, خیمے میں لے کے آئے, آواز دی فضا ذرا میری بہن زینب سے کہو بیٹوں سے وداع کر لیں. جناب زینب وہ جو جناب علی اکبر کے لاشے پہ سب سے پہلے آئی تھی نا, اون محمد کے لاشوں پہ نہیں آئیں, جب امام حسین نے بلایا تو آئیں. جب آئیں نا میرے طرف دیکھیے گا, جب آئیں تو آنے کے بعد دونوں کے لاشوں کے درمیان میں بیٹھ گئیں, دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھے, کہا میرے شیرو مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں بھائی پہ, میرا بھائی اکیلا رہ گیا. نہیں نہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, میں مصاحف نہیں پڑھوں گا. اگر آپ ایسے بے صبری کریں گے میں مصاحف نہیں پڑھوں گا, ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, سنیں گے ابھی. بس بھائی ایک مرتبہ 11 محرم کا دن نکلا,
ساری بیبیاں ناقہ پہ سوار کر دی گئیں. جناب زینب صرف امام حسین کے لاشے پہ گئیں. لیکن جب اونٹنی پہ سوار کر دی گئی نا، آپ نے دیکھا اونٹنی کا قد بڑا ہوتا ہے. بی کی مقتل میں نگاہ گئی. بی نے سارے لاشیں دیکھے، 2 لاشوں پہ نگاہ پڑی. بی نے آنکھیں بند کر لیں. ماں کا دل تھا، آنکھیں بند کر لیں. آنکھیں بند کر کے کہا اونو محمد خدا حافظ. قافلہ چلا گیا. نہیں ابھی سنیں گے ابھی. بس بھائی 11 محرم کو بی کربلا سے کوفہ آئیں، کوفہ سے شام آئیں. شام تک بی آ گئیں، بیٹوں کو یاد نہیں کیا. شام میں رہائی مل گئی. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، رہائی ملی. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یزید سے کہو شہداء کے سر واپس کر دے. شہداء کے سر واپس آنے لگے. اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا. شہداء کے سر واپس آنے لگے. پہلا جو سر آیا نا بڑا ننھا سا سر تھا. سر آتے گئے، اتنے میں 2 سر اکٹھے آئے. ساری بیویوں نے جناب زینب کو دیکھا. میرے طرف دیکھیے گا. بی نے دونوں سر دیکھے، پھر دوبارہ نگاہیں جھکا لیں. وہ جو سروں کو لے کے آیا تھا نا، سن لیں، وہ جو 2 سر لے کے آیا تھا اس نے سوال کیا ان 2 سروں کی وارثہ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں بولتی. پھر دوبارہ اس نے پوچھا مجھے اتنا بتا دو کیا ان 2 سروں کی وارثہ خیموں میں جل کے مر گئی ہے؟ اب جناب فضہ سے رہا نہ گیا. کہا نہیں، یہ 2 سر مجھے دے دو، یہ میری آقا زادی کے بیٹے ہیں. جناب فضہ نے سر لیے. کہا بی بیٹوں سے ودا تو کر لیں. جناب زینب نے کہا فضہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ دے کے واپس نہیں لیتی. آج میں پڑھوں گا، آج نہیں رکوں گا. آج ام المصائب کو پرسہ دینا. میٹر دیکھیے گا. چلی بی شام سے چلی کربلا آ گئی. چہلوں پہ کربلا پہنچی، ہر قبر پہ گئیں. نہیں گئی تو بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں. ایک مرتبہ 3 دن رکنے کے بعد چہلم کے بعد امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں کل ہم واپس جا رہے ہیں مدینے. سب بیبیاں چلیں. جب بی چلنے لگی نا، دوبارہ ایک مرتبہ 2 قبروں کو دیکھا. کہا اونو محمد الوداع. میرے شیروں ماں جا رہی ہے. گریہ نہیں کیا، میں نے ختم کر دیا. اب ایک مرتبہ مدینے پہنچی بی پہلے نانا کے روزے پہ گئیں. امام حسین کا ذکر کیا، مصائب کا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. پھر ماں کی قبر پہ گئیں، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. پھر بھائی کے گھر گئیں، سب سے پرسہ لیا، سب کو پرسہ دیا، بیٹوں کا تذکرہ نہیں کیا. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 2 منٹ کے لیے خاموش ہو جائیں. میں جملے پیش کروں، میرا وعدہ آپ سے، گھر بھی جائیں گے تو روتے ہوئے جائیں گے. سنیں گے. ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے بلا بھیجا. کہا سید سجاد اپنی پھپھی سے کہو گھر واپس آ جائیں. وہ بی وہ ماں جس نے کربلا میں بیٹوں پہ گریہ نہیں کیا، کوفہ میں بیٹوں کو یاد نہیں کیا، شام میں بیٹوں کے سروں کو نہیں لیا، چہلوں پہ کربلا واپس آئیں، بیٹوں کی قبروں پہ نہیں گئیں، نانا کے روزوں پہ بیٹوں کا ذکر نہیں کیا، ماں کی قبر پہ بیٹوں کا شکوہ نہیں کیا، لیکن آخر ماں تھی. جیسے گھر جانے لگی نا، بی نے برقع سر پہ رکھا، پاؤں لرزنے لگے، دل پھٹنے لگا. بی چلی. جیسے ہی گھر آئیں، میری طرف دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیں، میں پڑھوں گا، میری طرف دیکھیے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں 2 منٹ دے دیں. ایک مرتبہ بی گھر پہنچی،
جیسے ہی گھر آئی نا صحن میں داخل ہوئی, صحن میں آ کے دیکھا 2 جانمازیں ہیں. بی بی نے جانمازیں اٹھائی, سینے سے لگائی, کہا محمد میرا دل نہ لگتا. بی بی نے دونوں مسلح اٹھائے 2 منٹ کے لیے, اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا. 2 منٹ بی بی نے دونوں جانمازیں اٹھائی, سینے سے لگائی, کہا اونا محمد میرا اس گھر میں دل نہ لگتا, مجھے کوئی لے جاؤ, میں جینا نہیں چاہتی. ایک جملہ کہوں گا, میرے نہ دیکھیے گا. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آ گئے, نہ جانے کیا بیت گئی جناب زینب پہ. جناب عبداللہ نے پہچانا نہیں, ایک جملہ کہا بی بی کون ہے آپ, ہمارے گھر میں کیوں آئی ہیں. میرے نہ دیکھیے گا, بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے, کہا عبداللہ پہچانا نہیں, عبداللہ میں زینب ہوں. جناب عبداللہ گر گئے, وہاں ایک مومن بے ہوش ہو گیا, وہاں ایک اور بے ہوش ہو گیا. 2 جملے. جناب عبداللہ نے نہ جانے کیا دیکھا, جناب عبداللہ زمین پہ گر گئے, پھر اٹھے پھر گر گئے. جناب زینب نے پوچھا عبداللہ کیا بات ہے, عبداللہ بیٹوں کی شہادت برداشت نہیں ہوئی. کہا نہیں زینب, وہ دونوں حسین پہ قربان, میں ہوتا میں بھی قربان ہو جاتا, مجھے بیٹوں کا اتنا غم نہیں ہے. زینب ایک سوال کا جواب دو. کہا عبداللہ کیا سوال ہے. کہا زینب یہ کلائیوں پہ نشان کیسے ہے.